السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے تبارک الذی سپارہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ قرآن شریف کا 29واں سپارہ ہے، اور تبارک الذی کی سورۃ المزمل ہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ المزمل یہاں تک یعنی آیت نمبر 14 تک مکمل کر لی تھی۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا ارسلنا، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کریں گے۔ نون کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے نون کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ غنہ کرنے کے بعد حمزہ کو را سے ملائیں گے کیونکہ را ساکن ہے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو آگے لام ساکن سے ملائیں گے۔ سین لام زبر سل۔ نون کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر مد ہونے کی وجہ سے نون کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اِنَّا ارسلنا الیکم، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے۔ لام کو آگے یائے مدہ سے ملائیں گے۔ کاف کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے۔ الیکم رسولا، را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ سین میں سیٹی ادا کریں گے اور سین کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے کیونکہ واو مدہ ساکن ہے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لام پر جب وقف کریں گے پھر 2 زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے وقف کی صورت میں۔ جب یہاں پر وقف نہیں کریں گے پھر لام پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ وقف کی صورت کیا بنے گی؟ رسولا، بلکہ میں پیچھے سے پڑھ کے بتلاتا ہوں۔ اِنَّا ارسلنا الیکم رسولا، یہ وقف کی صورت بنے گی۔ جب وقف نہیں کریں گے پھر لام پر غنہ کریں گے۔ رسولا شاہدا، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ شین کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے شین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کو سینے سے صاف کر کے ادا کریں گے۔ دال پر اخفا یا غنہ نہیں کیا جائے گا۔ شاہداً علیکم، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ لام کو آگے یائے ساکن سے ملا دیں گے۔ کاف کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے۔ علیکم کما، کاف کو باریک کر کے ادا کریں گے۔ میم کے بعد الف مدہ اور الف مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے میم کو 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ شاہداً علیکم کما ارسلنا، حمزہ کو را ساکن سے ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ارسلنا الی، حمزہ کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ الی فرعون،
فا کو را ساکن سے ملا دیں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہونے کی وجہ سے را کو باریک کر کے پڑھیں گے، عین کو آگے واو ساکن سے ملانا ہے۔ ارسلنا الى فرعون رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا۔ چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ فعصا، فا کو صاف کر کے ادا کریں گے، عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے، صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے صاد کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ صاد کے بعد یا لکھی گئی ہے لیکن اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ فعصا فرعون الرسول، فا کو را ساکن سے ملا دیں گے، اسی طریقے سے عین کو واو ساکن سے ملانا ہے، نون کو آگے را سے ملا دیں گے کیونکہ را پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، سین کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے، سین میں سیٹی ادا کریں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے سین کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فعصا فرعون الرسول فأخذناه، فا کے بعد الف لکھی گئی ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، لہٰذا فا کو ہم نے نہیں کھینچنا، فا کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور خا کو آگے ذال ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ ذال ساکن ہے، ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، حمزہ کو خا سے ملانا ہے کیونکہ خا ساکن ہے، خا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ذال کو باریک کر کے پڑھنا ہے، نرم کر کے پڑھیں گے، ذال کو آگے واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ، با کے بعد یا مدہ ہے، یا مدہ ساکن ہے، با کو یا مدہ سے ملا دیں گے اور با کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، لام پر جب وقف کریں گے پھر لام کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف، فا کو صاف کر کے ادا کریں گے، سامنے والے جو اوپر کے دانت ہے انہیں ہم نیچے کے ہونٹ پر لگائیں گے اور پیچھے سے ہلکی سی ہم نے تھوڑا سا زور دینا ہے تو ادا ہوگا۔ فا کو صاف کر کے ادا کریں گے، کاف کو آگے یا ساکن سے ملا دیں گے، تا کو اس تا سے ملانا ہے، دونوں تاؤ کو صاف کر کے ادا کریں گے، پہلی تا کو دوسری تا سے اس لیے ملا دیں گے کہ دوسری تا پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے، واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن، چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف۔ حمزہ کو نون ساکن سے ملائیں گے اخفا یعنی غنے کے ساتھ، ان کفرتم، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، فا کو را ساکن سے ملانا ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، تا کو میم سے ملائیں گے بغیر غنے کے، کفرتم یوما یجعل
یا کو واو ساکن سے ملائیں گے کیونکہ واو ساکن ہے، میم کو یا سے ملانا ہے غنہ کے ساتھ، میم کے بعد الف موجود ہے لیکن اسے ہم ادغام کے قاعدے سے ختم کر دیں گے۔ ادغام کا قاعدہ ہے کہ جب تنوین کے بعد دیکھیں میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یہاں دیکھیں حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے، تو لہٰذا ہم پھر اس تنوین کو یعنی 2 زبر کو ختم کر دیں گے، اسے ہم حروف یرملون میں چھپا دیں گے غنہ کے ساتھ۔ دیکھیں یومن، اصل پڑھنا تھا یومن یج، لیکن ادغام کا قاعدہ یہاں لگنے سے یومن کو ہم نے مئی بنا دیا، اس 2 زبر کو ختم کر دیا۔ ادغام کا قاعدہ دیکھنا ہے تو ہمارے چینل پر ادغام کے قاعدے کے دونوں پارٹ موجود ہیں، میں اس کی لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں بھی جا کر آپ لنک کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ یومن یج، یا کو جیم سے ملائیں گے کیونکہ جیم ساکن ہے، جیم میں قلقلہ کیا جائے گا۔ یومن یجعل الولدان، اس لام کو ہم دوسرے لام سے ملائیں گے، لام لام پیش لل، اس لام کے بعد الف بھی ہے لیکن اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، پھر اس واو کو ہم لام ساکن سے ملا دیں گے، واو لام زیر ول، دال کے بعد الف مدہ ہے اور دال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یومن یجعل الولدان شیبا، شین میں تفشی ادا کریں گے یعنی شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، شین کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے شین کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، با پر جب وقف کریں گے پھر با کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے، با کے اوپر یہ چھوٹی سی نون ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق اگلی ویڈیو میں اس سے آنے والے سبق میں پڑھاؤں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار یہ آیات روانگی سے پڑھ لیتا ہوں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔